24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ محترم ٹیچر، سنو مین کا یہ ایک پروجیکٹ جس کے تحت اساتذہ کی اس لحاظ سے کچھ مدد کرنا مقصد ہے کہ جو بھی کسی مضمون کے ابواب ہیں ان کو بچوں کو پڑھانے میں آسانی حاصل ہو اور کچھ ایسی وضاحتیں پیش کر دی جائیں جن سے بچوں کو سمجھانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں واقفیت عامہ کے مضمون پر ٹیچر ٹیوٹوریلز کا۔ پیشتر اس کے کہ میں پہلے باب پر آؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر ٹیوٹوریل کا فارمیٹ کیا ہوگا اور اس باب کو ہم کن عنوانات کے تحت پڑھیں گے یا اس پہ کام کریں گے یا اس کو کور کریں گے، جو بھی آپ سمجھیں۔ ہر ٹیوٹوریل کا آغاز یہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں یہ عنوانات، اور پہلا عنوان ہے وہ سب سے پہلے ہم جس پر بات کریں گے وہ ہیں حاصلات تعلم۔ حاصلات تعلم کا مطلب یہ ہے کہ اس باب کو پڑھنے کے بعد ہم کیا چاہیں گے کہ بچے کیا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ہم یہ ضمانت تو نہیں دے سکتے کہ وہ چیزیں کرنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن کم از کم عمل شروع ہو جائے گا، لہٰذا ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ کچھ کام کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ حاصلات تعلم، اس کو انگریزی میں لرننگ آؤٹ کمز کہتے ہیں، کہ پڑھانے کے بعد کیا ان میں بہتری آئے گی طلباء کی لرننگ میں۔ اس کے بعد تمہید پر کچھ آپ کو تجویز کیا جائے گا کہ آپ اس قسم کی تمہید اٹھائیں اس باب کو شروع کرتے ہوئے۔ اور تمہید کے بعد ایک نظر ہم ڈالیں گے ہر ٹیوٹوریل میں کہ، اور اس میں آپ کو ہر دفعہ یہ ہیڈنگ نظر آئے گا کہ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ یہ لفظ بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ مشمولات کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ کانٹینٹس جو ہیں، تو ہر کتاب کے شروع میں جو کانٹینٹس دیے ہوتے ہیں وہ دراصل مشمولات ہوتے ہیں اس باب کے۔ مشمولات مختصراً دینے کے بعد اگلا عنوان ہوگا فرہنگ الفاظ و معنی۔ اب ظاہر ہے یہ محترم ٹیچر کلاس پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، انہی جماعتوں کے لیے واقفیت عامہ ہے، اس کے بعد تو پھر معاشرتی علوم شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ پڑھتے ہوئے ابواب یا اسباق کچھ الفاظ ایسے ضرور آئیں گے جو بچوں کے لیے جن کا سمجھنا مشکل ہوگا، تو کوشش کی جائے گی کہ منتخب الفاظ کے معنی ضرور دے دیے جائیں اس عنوان کے تحت، یعنی فرہنگ الفاظ و معنی۔ اب اس میں میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ ان الفاظ کے معنی دینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان کے معنی نہیں آتے، لیکن یہ آپ بھی مانیں گے محترم ٹیچر کہ بعض اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات ہمیں الفاظ کے معنی معلوم تو ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم بچوں کو ان الفاظ کے معنی بتانا چاہیں تو ہمیں بعض اوقات الفاظ کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان الفاظ کے معنی ان ٹیوٹوریلز میں ہم لغت سے لے کے دیں گے اور مناسب آسان کر کے دیں گے تاکہ آپ کو ان الفاظ کے معنی بچوں تک پہنچانے میں مشکل پیش نہ آئے اور وہ مستند بھی ہوں۔ اس کے بعد اگلا جو عنوان ہے وہ ہوگا متن سے متعلق تشریحات، یعنی جو کانٹینٹ ہے ایک باب کا، اس میں اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہو
ایسا عنوان ہو، ایسی کوئی اصطلاح ہو جس کی مزید وضاحت درکار ہو تاکہ آپ بچوں کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکیں، تو یہ تشریحات بھی دی جایا کریں گی۔ اور پھر آخری اس میں جو عنوان ہوگا وہ ہے سرگرمیاں اور عملی کام۔ اب کوئی بھی باب ہو، اس کے درمیان میں یا آخر میں یا دونوں جگہ کچھ سرگرمیاں الگ سے دی جاتی ہیں اور عملی کام بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں جہاں کہیں مناسب خیال کیا جائے گا، ضروری سمجھا جائے گا۔ بعض اوقات سرگرمیاں کیسے کی جائیں اس میں آپ کو تھوڑی بہت مدد کی ضرورت پیش آتی ہوگی، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے آسان کر دیں کہ وہ سرگرمیاں کیسے کروائی جائیں اور عملی کام کیسے کروایا جائے۔ یہ تو ہے ان ٹیوٹوریلز کے فارمیٹ پر بات۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اس سیشن کا۔ یہ سیشن پہلی جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 1 پر ہے۔ عنوان ہے میرا تعارف۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا مختصر تعارف کروا سکیں، مثلا اپنا نام، عمر، پسندیدہ کھیل اور پسندیدہ کھانے بتا سکیں، اور یہ بھی کہ بڑے ہو کر وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ اپنی اور دوسروں کی اچھی خصوصیات کی نشاندہی کر سکیں، جیسے کہ سچ بولنا، بڑوں کی عزت کرنا اور ان کا کہنا ماننا، صبح جلدی جاگنا وغیرہ۔ دوسروں کی اچھی عادات کے متعلق جان سکیں۔ پسند کی بنیاد پر یہ جان سکیں کہ آپ کس طرح ایک جیسے اور کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ محترم ٹیچر، بچوں کے ساتھ چونکہ یہ آپ کی پہلی ملاقات، اس لیے سلام کرنے کے بعد اب ہم یہ تمہید شروع کر دیا ہم نے کہ آپ اس باب کا آغاز کرتے ہوئے اس کی تمہید کیسے اٹھائیں گے۔ سلام کرنے کے بعد آپ انہیں اپنے بارے میں بتائیں گے، جیسا کہ آپ کا نام، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں، اور اگر ہو چکی ہے تو بچے کتنے ہیں، بچے اگر اسکول میں ہیں تو کس کس کلاس میں، شادی اگر نہیں ہوئی تو کتنے بہن بھائی ہیں، اور آپ کس اسکول میں پڑھتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، یہ میں نے اس لیے تجویز کیا ہے اس طرح کی تمہید اٹھانا۔ یہ باب چونکہ میرا تعارف کے عنوان کے تحت ہے، ہم بچوں کو میرا تعارف کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ آپ باب کے بارے میں پڑھانا شروع کریں تو اس سے بہتر آغاز تو شاید ممکن نہیں ہے کہ آپ پہلے بچوں کو اپنا تعارف کرائیں۔ وہ ویسے بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ ان کا اپنا تعارف ان کے ساتھ کرائیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا تعارف کرانے کے بعد جو ویسے بھی ضروری تھا بچوں کو بتائیں کہ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ہمیں اس طرح کی باتیں بتانا یا پوچھنا پڑتی ہیں، اور جو باتیں کوئی اپنے بارے میں بتاتا ہے اسے تعارف کہتے ہیں۔ اور پھر آپ بچوں کو بتائیں کہ ان کا پہلا سبق ہے میرا تعارف، اور یہ بتانے کے بعد آپ ان سے کہیں گے کہ آپ اب ذرا کتابیں کھولیں، پہلا باب پڑھانا شروع کرنے کے لیے۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں، وہی کنٹینٹس آف دی چیپٹر۔ اب مشمولات یہ ہیں بڑے مختصر سے کہ ہر بچہ اپنے گروپ کے طلباء کو اپنا تعارف کرائے گا، بچے اپنی اور اپنے دوستوں کی چند ایک اچھی عادات کے بارے میں پڑھیں گے، بچے اپنی اور اپنے دوست کی اچھی عادات لکھیں گے اور پھر انہیں باقی طلباء کے سامنے بیان کریں گے۔ بچے میری پسند پر مبنی جملے پڑھیں گے، بچے اپنی اور اپنے دوست کی پسندیدہ چیزوں کے نام لکھیں گے اور جان پائیں گے
کہ ان کی اور ان کے دوستوں کی پسند میں کیا فرق ہے۔ بچے اپنی اور اپنے دوست کی خصوصیات کا موازنہ کریں گے۔ ہر بچہ پوری جماعت کے سامنے اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف کرائے۔ محترم ٹیچر، یہ جو مشمولات ہیں نا، جیسے میں نے اس کے عنوان میں کہا تھا، لکھا تھا کہ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ مقصد یہ ہے کہ تمہید اٹھانے کے بعد اور باب کے عنوان کا اعلان کرنے کے بعد آپ ایک ویسے بھی تجسس تو ہوتا ہے بچوں میں کہ اچھا یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ جو باب، اس میں ہم کیا کیا کریں گے، تو آپ پہلے سے بتا دیں ان کو۔ اور یہ دیکھیں، یہ 7 اجزاء اس باب کے میں نے آپ کے لیے لکھ دیے ہیں، اور آپ یہ باقاعدہ ان کو بتائیں گے ایک ایک کر کے، بھی آپ یہ کریں گے، آپ اس باب میں یہ پڑھیں گے، یہ کام کریں گے، یہ سرگرمی کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا پھر دلچسپی، تجسس جو ہے وہ دلچسپی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب میں نے اپنے اس باب کے مشمولات سے تو بچوں کو آپ نے آگاہ کر دیا۔ اب اگلا جو حصہ ہے، عنوان ہے، وہ ہے فرہنگ الفاظ و معانی۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں محترم ٹیچر کہ یہ الفاظ، کوئی اس میں مجھے ایسا لفظ نہیں مل رہا اس کے معنی میں سمجھوں کہ جی آپ کو نہیں آتے ہوں، آتے ہیں آپ کو، لیکن ان الفاظ کے معنی اس ٹیوٹوریل میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو سیاق و سباق کے تحت جو معنی بنتے ہیں وہ ان کو بتائے جائیں۔ اور پھر میں نے جیسے اس سے پہلے کہا تھا بالکل ابتدا میں کہ معنی آپ کو آتے ہوتے ہیں، مگر وہ بچوں تک کن الفاظ میں پہنچانے ہیں وہاں مشکل ضرور پیش آ سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے کوشش کی ہے، اور یہ ہمیشہ کرتا رہوں گا، کہ ان الفاظ کے معنی آسان الفاظ میں اور لغت میں سے لے کر، یہ یاد رکھیے محترم ٹیچر، اب نوٹ کر لیں یہ بات، کہ یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں لکھے، یہ معنی میں نے لغت میں سے لیے ہیں۔ اور ہاں، اتنا ضرور کیا ہے کہ جہاں میں اگر لغت میں دیے گئے معنی میں کوئی مشکل لفظ تھا تو اس کو ذرا آسان کر دیا، تاکہ انہی الفاظ میں آپ بچوں کو یہ معنی بتا سکیں۔ اب پہلا لفظ جو ہے، یہ میں نے اس پہ پہلے اس لیے بات نہیں کی کہ میں نے کہا چلو یہ فرہنگ الفاظ و معانی۔ اچھا، یہ فرہنگ کا جو لفظ جو ہے، اس کے معنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فہرست کے، فرہنگ کے معنی فہرست۔ اب یہ جو پہلا لفظ ہے واقفیت عامہ، یہ میں نے اسی لیے شروع میں اس پر بات نہیں کی تھی، تاکہ میں اس وقت جب فرہنگ الفاظ و معانی پر بات کروں گا تو پھر اسی سے آغاز کروں گا۔ اب یہ مضمون کا نام ہے، بچوں کا مضمون یعنی سبجیکٹ، جس میں کئی قسم کی عام معلومات ہو۔ اب اس کو انگریزی میں جنرل نالج کہتے ہیں، اور اسی کا ترجمہ کیا گیا۔ اب اس میں میری ایک گزارش تو آپ سے یہ ہوگی کہ کم از کم مضمون کا جو نام ہے اس کو صحیح اعراب کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ بولا جائے۔ مطلب بڑی مزہ کا خیز صورت پیدا ہو جاتی ہے جب کوئی بچہ یا ایون کوئی بڑا اس کو غلط بولتا ہے۔ میں نے لوگوں کو اس لفظ کو واقفیت عامہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں اور سن لیں، میں اس کو جیسے پڑھ رہا ہوں، آپ اعراب پر بھی غور کیجئے گا۔ دیکھیں، لفظ ہوتا ہے واقف، اس سے پھر بنا واقفیت عامہ۔ اب اس میں ایک تو کاف کے نیچے زیر ہے، تے کے نیچے زیر ہے، یہ کے اوپر زبر کے ساتھ شد ہے، پھر تے کے نیچے زیر ہے، اور عامہ میں میم کے اوپر زبر کے ساتھ شد ہے، عامہ نہیں ہے، عامہ، واقفیت عامہ۔ وہ کچھ تو درست بچے پڑھیں گے نا۔ تعارف، اب آپ سب کو معلوم ہے تعارف ہوتا کیا ہے، انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے، لیکن وہی بات نا جو میں نے پہلے گزارش آپ سے کی تھی کہ اس کے معنی لغت میں سے دیکھ کر میں نے لکھے اور آسان الفاظ میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہی بتائیں گے آپ بچوں کو کہ تعارف کے معنی ہیں ایک دوسرے کو پہچاننا، واقفیت، جان پہچان، عادات، عادت کی جمع۔ اچھا، یہ
محترم ٹیچر یہ چونکہ آگے اکثر ابواب میں ایسے الفاظ آئیں گے جو جمع ہوں گے اور اس کے آگے پھر معنی دینے سے پہلے میں یہ لکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس لفظ کی جمع ہے. لہٰذا آپ بچوں کو ابھی سے واحد اور جمع کا جو تصور ہے اس کی وضاحت کر دیں، سمجھا دیں ان کو کہ بچوں ایک چیز کو ہم واحد کہتے ہیں، ایک سے زیادہ چیزیں ہوں تو ہم ان کو جمع کہتے ہیں. عادات یا پھر عادت کوئی کام جس طریقے سے بار بار کیا جائے وہ عادت ہے. جیسے میں نے دیکھا نا یہاں بھی لکھ دیا کہ واحد اور جمع کے بارے میں بتائیں اور مثالیں بھی دیں. کچرا، کوڑا کرکٹ، اچھا کوڑا کرکٹ نہیں ہوتا، کوڑا کرکٹ ہوتا. مل بانٹ کر کھانا، کھاتے ہوئے ایک دوسرے کو پیش کرنا. اب یہ دیکھیں میں نے یہاں لفظ انگریزی کا بھی لکھ دیا چونکہ بچے اس لفظ کو بہت استعمال کرتے ہیں اور ان کو سکھایا بھی جاتا ہے. شیئر کرنا، بچے عام طور پر شکایت بھی کرتے ہیں، دیکھیں وہ فلاں جو بچہ ہے وہ شیئرنگ نہیں کرتا. وہ گھر کے اندر بہن بھائیوں کے خلاف بھی بعض اوقات شکایت آتی ہے. دیکھیں ماما، یہ آپ اس طرح وضاحت کریں گے بچوں کے سامنے کہ دیکھیں ماما یہ میرے ساتھ شیئر نہیں کر رہا یہ چیز کھانے کی یا کھیلنے کی. ذیل کے معنی ہیں نیچے. اچھا یہ الفاظ میں اس لیے بھی ان کے معنی بتا رہا ہوں، یہ چونکہ ٹیکسٹ میں لکھے ہوئے ہیں، متن میں لکھے ہوئے ہیں، بچوں نے پڑھنے تو ہیں نا، تو آپ ان کو ایسے الفاظ کے معنی پھر بتا کیوں نہ دیں. طلبہ، ایک سے زیادہ طالب علم. موازنہ، باہم وزن کرنا، فرق جاننا، مقابلہ کرنا دو چیزوں. مندرجہ بالا، یہ لفظ مندرجہ ایسے پڑھا جاتا ہے. مندرجہ لکھا ہوا اور مندرجہ بالا کے معنی اوپر لکھا ہوا. اب میں نے آپ کو شروع میں جو عنوانات بتائے تھے اس میں ایک عنوان تھا متن سے متعلق تشریحات. اس باب میں میں نے یہ چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ کوئی مجھے ایسی ٹرم یا ایسا کوئی کانسیپٹ، کوئی ایسی چیز نہیں ملی متن میں کہ میں اس کی تشریح پیش کرتا. اس لیے سرگرمیاں اور عملی کام پر آ گیا. اب جب بھی میں سرگرمی اور عملی کام کے بارے میں کچھ آپ سے چیزیں شیئر کروں گا تو پھر آپ یہ نوٹ کر لیں کہ میں ایسی ہر سرگرمی کے آگے، سرگرمی کا عنوان دینے کے بعد اس کے آگے میں اس سرگرمی کا صفحہ نمبر بھی دوں گا اور جو متعلقہ حاصل تعلم ہے وہ بھی دوں گا، جیسے کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے. ہاں ایک اہم بات آپ محترم ٹیچر نوٹ کر لیں. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی ٹیوٹوریل آڈیو ویڈیو دیکھنے کا ارادہ کریں تو اپنے ساتھ آپ جو نصابی کتاب ہے واقفیت عامہ کی وہ ضرور اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ ایسے مواقع آئیں گے کہ کتاب کو کھول کر میرے ساتھ رہتے ہوئے کتاب کے جو مشمولات ہیں، کتاب کا جو متن ہے اس میں سے کچھ چیزیں متعلقہ صفحے پر نکال کے آپ کتاب بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے. پہلی سرگرمی ہے کہ اپنی اور اپنے ساتھی کی اچھی عادات لکھنا اور انہیں بیان کرنا. یہ صفحہ نمبر 5 پر ہے سرگرمی، اور حاصل تعلم جو متعلقہ ہے وہ ہے نمبر 2. اب یہ سرگرمی کرنے کے لیے بچوں سے کہیں کہ وہ لکھی ہوئی عادتوں کو جماعت کے سامنے پڑھیں. اب دیکھیں نا، سرگرمی یہ ہے کہ استاد 2 طلباء کے گروپ بنائیں. ہر طالب علم پہلے اپنی اچھی عادات ذیل میں درج کرے، پھر اپنے ساتھی کی اچھی عادات لکھے اور انہیں باقی طلباء کے سامنے بیان کرے. بچوں سے کہیں کہ وہ لکھی ہوئی عادتوں کو جماعت کے سامنے پڑھ دیں. اس کے بعد ہے جماعت کے سامنے اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف کرانا. صفحہ نمبر 7، حاصل تعلق نمبر 1. یہ سرگرمی کروانے سے پہلے بچوں کو بتائیں کہ خاندان میں کون کون شامل ہوتا ہے. ڈیفائن کر کے بتائیں فیملی سے کیا مراد.
یہ میں نے آپ کے لیے لکھ دیا بریکٹ میں کہ خاندان میں شامل ہونے والے لوگ ہوتے ہیں بچے، ان کے ماں باپ اور دادا دادی اگر ساتھ رہتے ہوں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی ضرور۔ اب اس میں آخری سرگرمی ہے، آؤ مل کر سوچیں اور بتائیں۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 7 پر ایک دائرے میں الگ سے کہ یہ کوئی باقاعدہ سرگرمی کے طور پر تو اس کو اس باب میں شامل نہیں کیا، لیکن آپ اس کو کروائیں سرگرمی کے طور پر۔ اور سرگرمی کیا ہے؟ ہمیں اپنے گھر کو کس طرح صاف رکھنا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے آپ بھی ایک لمحے کو سوچیں اور بچے بھی سوچیں کہ اچھا یہ باب تو تھا میرا تعارف پر، تو اب گھر کی صفائی کا میرا تعارف سے کیا تعلق ہے؟ یہ میں نے بھی سوچا تھا محترم ٹیچر۔ تو آپ پھر بتائیں نا یہ بچوں کو بتائیں کہ یہ سرگرمی یعنی ہمیں اپنے گھر کو کس طرح صاف رکھنا چاہیے، کرنے سے ہمیں ایک دوسرے کا تعارف حاصل ہوگا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں یہ جان پائیں گے کہ ہم میں سے ہر ایک اس سوال پر کیا سوچتا ہے۔ یہ بھی تعارف کا حصہ ہے نا کہ کوئی بچہ گھر کے کاموں میں اگر ماں باپ سے تعاون کرتا ہے یا نہیں کرتا، کس طریقے سے کرتا ہے، اور وہ اس پر کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، یہ تعارف کا حصہ ہے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔